میرا نام زہرا ہے اور جو کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی کہانی ہے جسے اپنی قابلیت چھپا کر صرف اس لیے خاموش رہنا پڑا کیونکہ دنیا پڑھی لکھی بہو سے ڈرتی ہے۔ میں شہر میں پلی بڑھی، میرے والد ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے۔ ساری زندگی شرافت سے گزار دی اور حلال کھلایا۔ کالج کی زندگی مشکل تھی، بڑے بڑے گھروں کی لڑکیوں کو دیکھتی تو دل میں حسرت جاگتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، مگر جب راتوں کو جاگ کر پڑھنا، امتحانوں کا دباؤ اور ساتھ ہی امیر زادوں کی وہ نظریں جو ایک کے بعد ایک آفر لے کر بیٹھے ہوتے تھے، ایسے درندوں سے خود کو بچانا بھی جان جوکھوں کا کام تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات عمران سے ہوئی۔ وہ ہمارے کالج کے قریب ہی ایک انجینئرنگ فرم میں کام کرتا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات ایک اسپتال کے استقبالیہ میں ہوئی جہاں وہ اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے آیا تھا اور مجھے وہاں ڈیوٹی پر دیکھا۔ میں اس وقت ایک مریض کی نگہداشت میں مصروف تھی، سنجیدہ، پراعتماد اور مکمل توجہ سے کام کرتی ہوئی۔ ایک ہی سوٹ روز دھو کر پہن لیتی تھی تاکہ ابا سے اضافی پیسے نہ لینے پڑیں اور ابا اپنی دوائی اچھے سے لے سکیں۔ عمران سے اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی کالج کینٹین میں چائے پر بات، کبھی کس کتاب میلے میں اتفاقی ملاقات۔ عمران کے ساتھ یہ اس کی عزت دار باتیں اور سب سے بڑھ کر اس کا میری تعلیم اور مقصد کی قدر کرنا مجھے اس کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اکثر کہتا ہے، زہرا مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے برابر کی ساتھی ہو، جس کے ساتھ میں زندگی کے فیصلے مشورے کر سکوں، نہ کہ صرف گھر چلانے والی نوکرانی۔ میں اس کی سوچ سے بہت متاثر ہوئی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کریں گے۔ میں دن بدن عمران کے قریب ہونے لگی کیونکہ اس نے شادی کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میری ساری ٹینشن اب ختم ہو چکی تھی۔ مگر جب بات گھر تک پہنچی تو عمران کچھ فکر مند نظر آیا۔ زہرا، اس نے ایک دن سنجیدگی سے کہا، میری امی گاؤں کی پرانی سوچ رکھتی ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر میں کوئی پڑھی لکھی خود مختار لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ مجھے ان سے دور کر دیں گی، گھر کے فیصلے خود کرنے لگیں گی۔ وہ ایسی بہو چاہتی ہیں جو سیدھی سادھی ہو، ان کی بات مانے، ان کے ہر فیصلے پر سر ہلاتی رہے۔ میرے دل کو یہ سن کر دھچکا لگا۔ کیا میری برسوں کی محنت، میری ڈگری، میرا مقصد صرف اس لیے رکاوٹ بن جائے گا کہ ایک ماں اپنے بیٹی کو کھونے سے ڈرتی ہے؟ میں نے کچھ دن سوچا، اپنے والد سے مشورہ کیا۔ انہیں نرمی سے کہا، بیٹی، بعض دفعہ محبت کے لیے تھوڑا صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر عمران اچھا انسان ہے اور تمہاری قدر کرتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کی ماں کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے۔ بس ابھی جلدی مت کرو، تم خود کو وقت پر چھوڑ دو، قسمت میں ہوا تو وہ تمہیں مل جائے گا، ورنہ ماضی سمجھ کر دفن کر دینا۔ اسی سوچ کے تحت میں نے عمران کو ایک فیصلہ سنایا۔ عمران، اگر تمہاری امی کو میری تعلیم اور پیشے پر اعتراض ہے تو ابھی کے لیے میں یہ بات ان سے چھپاؤں گی۔ جب تک وہ خود مجھ پر بھروسہ نہ کریں، مجھ سے محبت اور اپنائیت نہ رکھیں، میں اپنی اصل پہچان ظاہر نہیں کروں گی۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ تم بھی یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ عمران نے حیرت سے پوچھا، اچھا، کیا تم گاؤں کی زندگی بسر کر لو گی؟ شاید عمران کو بھی مجھ پر شک تھا، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ محبت میں تھوڑا صبر رشتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے ایک دن میں خود کو اس جگہ پر لے آؤں گی جہاں تمہاری ماں خود میری قدر کرنے لگے گی۔ عمران نے وعدہ کیا کہ وہ میرا راز اپنی ماں سے بلکہ کسی سے بھی نہیں بتائے گا جب تک میں خود اجازت نہ دوں، اور یوں سادگی سے مگر خاندانی روایات کے مطابق میری شادی عمران سے ہو گئی۔ رخصتی کے بعد مجھے شہر کی زندگی چھوڑ کر عمران کے گاؤں جانا تھا۔ جب میں گاؤں کی طرف جانے والی گاڑی میں بیٹھی، دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک طرف نئے رشتے کی خوشی، دوسری طرف گاؤں کی تنگ زندگی، چھوٹا گھر، کیچڑ سے بھری گلیاں، بھینسوں کا گوبر، یہ سب سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ مگر دل تھا کہ عمران کے بنا رہنے کو تیار نہ تھا۔ سوچا کچھ عرصہ گاؤں میں رہوں گی اور پھر عمران کو لے کر شہر شفٹ ہو جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گاؤں پہنچتے ہی میری ساس ہاجرہ بیگم مجھے کس نظر سے دیکھیں گی اور آنے والے دن میرے صبر کا کتنا بڑا امتحان لینے والے ہیں۔ جب میں گاڑی سے اتری تو گاڑی کی مٹی کی خوشبو نے میرا استقبال کیا، کیونکہ اس روز صبح سے بارش لگی ہوئی تھی۔ پہلا قدم گاڑی سے نیچے رکھا تو میرا پورا جوتا پانی میں دھنس چکا تھا۔
इमरान ने जल्दी से सहारा दिया और मुझे आगे की तरफ खींचा। घर कच्चा मगर साफ सुथरा था। दरवाजे पर हाजरा बेगम खड़ी थी, सख्त चेहरा, तेज़ नज़रें, जैसे मुझे तोल रही हूँ। आ गई, उन्होंने सरसरी अंदाज में कहा। ना कोई गर्मजोशी, ना खुशामदीद की मुस्कुराहट। चलो अंदर आओ, देखते हैं कैसी निकलती हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाया, ज़हरा सब्र, ये पहला दिन है, वक्त लगेगा। सच तो ये था कि मुझे इमरान की माँ अच्छी ना लगी थी, मगर क्या करती, रिश्ता तो निभाना था। मगर पहला दिन ही आने वाले दिनों की झलक दिखा गया। रुखसती की रात ही हाजरा बेगम ने कहा, शहर की लड़कियां तो देर तक सोती हैं, मगर यहाँ गांव में सुबह फजर के वक्त उठना पड़ता है। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने नरमी से सर हिला दिया। जी अम्मी जान, कोई एतराज़ नहीं। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही मुझे जगा दिया गया। नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, आंगन की सफाई, मुर्गियों को दाना डालना, एक के बाद एक काम बगैर किसी वक्फे के। मैंने कभी घर के काम से जी नहीं चुराया, मगर जिस तरह ये सब काम मुझ पर थोपे जा रहे थे, जैसे मैं कोई मेहमान या बेटी नहीं बल्कि एक मुलाजमा हूँ, वह एहसास दिल को कचोके लगाता था। इमरान दिन में शहर चला जाता अपनी नौकरी के सिलसिले में, वो रात को ही वापस आता। दिन भर में अकेली हाजरा बेगम के सामने होती और उनका रवैया दिन ब दिन सख्त होता जाता। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें मिलने आईं। हाजरा बेगम ने फ़ख्र से मेरा तारुफ करवाया, मगर अंदाज कुछ यूँ था, ये है मेरी बहू ज़हरा, बस मैट्रिक पास है मगर काम काज में बहुत अच्छी है। देखो ना कैसे साफ़ सुथरा घर रखा है उसने। मैं खामोश खड़ी चाय की ट्रे लिए उनकी बातें सुनती रही। अंदर ही अंदर एक ठेस उठती। दिल करता कि अभी उस बुढ़िया को मुंह तोड़ जवाब दे दूं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं और डॉक्टर हूं, मगर वक्त नाजुक था, क्योंकि अगर उस बुढ़िया को ये पता चल जाता तो वो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देती। वक्त गुजरता गया और हाजरा बेगम का रवैया मज़ीद सख्त होता गया। ज़रा सी गलती पर ताने शुरू हो जाते, तुम लोग शहर में पढ़ते क्या हो, रोटी भी सीधी नहीं बनती। हालांकि हकीकत में मैं पूरी कोशिश करती, दिन रात मेहनत करती, मगर उनकी नज़रों में मैं हमेशा कमतर ही रहती। एक बार ईद के मौके पर सारे रिश्तेदार जमा हुए। खाना तैयार करते वक्त मुझसे एक बर्तन गिर कर टूट गया। हाजरा बेगम ने सबके सामने बुलंद आवाज़ में कहा, यही वजह है, मैंने कहा था शहर की नहीं, गांव की सीधी सादी लड़की लाओ। देखो कैसे निकम्मा काम है उसका। नौकरानी रखी होती, वो भी उससे बेहतर काम करती। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। कुछ रिश्तेदार मेरी तरफ तरस भरी नज़रों से देखने लगे, कुछ ने सरगोशियाँ शुरू कर दी। मैंने नज़रें झुका ली, आंसू रोकने की पूरी कोशिश की और खामोशी से टूटे हुए बर्तन के टुकड़े समेटने लगी। रात को जब इमरान घर आया तो उसने मेरा उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ ज़हरा, सब ठीक है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ सब ठीक है, बस थकावट है। मैं नहीं चाहती थी इमरान अपनी माँ और मुझ में उलझे। मुझे मालूम था वो दोनों से मोहब्बत करता है। अगर मैं शिकायतें करना शुरू कर दूँ तो घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने सब कुछ अपने दिल में दबा लिया। मगर कुछ रातें जब सब सो जाते, मैं छत पर जाकर अकेले बैठती, आसमान के तारे देखती और अपने आप से सवाल करती, क्या मैंने सही फैसला किया? ऐसे में मुझे अपने वालिद की बात याद आती, बेटी सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और मैं दोबारा हिम्मत बांध लेती। महीने गुजरते गए, हाजरा बेगम का रवैया न बदला, बल्कि जैसे जैसे वो देखती कि मैं खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही हूँ, उनकी सख्ती और बढ़ती गई। इन्हें शायद लगता था कि मैं कमज़ोर और बेबस हूँ, और यही बात उनके दिल में ये इत्मीनान पैदा करती कि उनका बेटा उनसे कभी दूर नहीं होगा। गांव में एक और बात भी मशहूर थी, यहाँ सबसे करीबी अस्पताल शहर में था। तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर गांव में सिर्फ एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ था, जहाँ एक कंपाउंडर बैठता था जो सिर्फ मामूली बुखार और ज़ुकाम का इलाज कर सकता था। किसी बड़ी बीमारी या इमरजेंसी की सूरत में लोगों को शहर ही जाना पड़ता। मैं अक्सर सोचती काश यहाँ कोई बेहतर तिब्बी सहूलत होती, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्द पूरी होने वाली है। एक रात मामूल के मुताबिक सब खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे। मैं बर्तन समेट कर थकन से चूर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक हाजरा बेगम के कमरे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, एक चीख और फिर कुछ गिरने की आवाज़, धड़म से जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैं दौड़कर उनके कमरे की तरफ भागी और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसने मेरे सारे वजूद को झंझोड़ दिया।
میں نے دروازہ کھولا تو حاجرہ بیگم زمین پر گری ہوئی تھی۔ ان کا جسم اکڑا ہوا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی، ہونٹوں کا رنگ نیلا پڑنے لگا اور دائیں ہاتھ سے وہ اپنے سینے کو زور سے دبا رہی تھی۔ میرے اندر کی ڈاکٹر پلک جھپکتے میں بیدار ہو گئی۔ برسوں کی تربیت جو میں نے دبا رکھی تھی ایک لمحے میں جاگ اٹھی۔ میں نے فوراً ان کی نبض دیکھی، تیز، بے ترتیب، سانس اکھڑی ہوئی۔ یہ علامات صاف بتا رہی تھی کہ دل کا دورہ پڑ چکا ہے۔ میں نے چیخ کر عمران کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ زہرا کیا کریں؟ امی کو کیا ہو گیا ہے؟ گاڑی نکالتا ہوں، شہر لے چلتے ہیں، میں نے سختی سے کہا۔ عمران، شہر 2 گھنٹے دور ہے، اتنی دیر میں امی جان کی جان بھی جا سکتی ہے، ابھی اسی وقت انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ عمران کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ مگر کیسے؟ یہاں گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں۔ مجھے معلوم تھا وقت آ گیا تھا۔ ایک انسان کی جان سب سے بڑی حقیقت تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، عمران مجھے معاف کر دو، اب مزید چھپانا امی کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے MBBS کیا ہے اور ہاؤس جاب مکمل کرنے والی تھی جب ہماری شادی ہوئی۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا، مگر ماں کی بگڑتی حالت نے اسے فوراً حقیقت کی طرف موڑ دیا۔ جو بھی کرنا ہے فوراً کرو زہرا، امی کو بچا لو۔ میں نے فوراً حکم دینا شروع کیا، عمران گھر میں جو بھی فرسٹ ایڈ باکس ہے وہ لاؤ، اور ہاں، پڑوسن میں جو بزرگ حکیم صاحب رہتے ہیں ان کے پاس آکسیجن سلنڈر ہونے کا امکان ہے، جلدی جاؤ لے آؤ۔ عمران دوڑ پڑا۔ میں نے حاجرہ بیگم کو صحیح پوزیشن میں لٹایا، اس کا سر تھوڑا اونچا کیا تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو، ان کے کپڑے ڈھیلے کیے اور دل کی دھڑکن کو مانیٹر کرتی رہی۔ میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، برسوں کی تربیت نے مجھے پرسکون رکھا ہوا تھا۔ عمران چند منٹوں میں آکسیجن سلنڈر لے آیا۔ حکیم صاحب کے پاس واقعی ایک پرانا مگر کارآمد سلنڈر موجود تھا۔ میں نے فوری طور پر آکسیجن ماسک لگایا اور ساتھ ہی عمران کو بھیج کر قریبی میڈیکل سٹور سے ضروری دوائیاں منگوا لی۔ اگلے کچھ منٹ زندگی اور موت کی کشمکش جیسے تھے۔ میں نے مسلسل ان کی نبض چیک کی، دل کی دھڑکن پر نظر رکھی اور ساتھ ہی عمران کو ہدایت دیتی رہی کہ فوری طور پر شہر کے ہسپتال کو فون کر کے ایمبولینس بلوائے تاکہ حالت سنبھلتے ہی انہیں مکمل علاج کے لیے منتقل کیا جا سکے۔ قریب 20 منٹ کی جدوجہد کے بعد حاجرہ بیگم کی سانس معمول پر آنے لگی، ہونٹوں کا رنگ واپس آیا اور نبض بھی مستحکم ہونے لگی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر ابھی خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں تھا۔ قریب 1 گھنٹے بعد ایمبولینس پہنچ گئی۔ میں نے وہاں موجود طبی عملے کو مکمل تفصیل کے ساتھ حاجرہ بیگم کی حالت، دیے گئے ابتدائی علاج اور ممکنہ تشخیص کے بارے میں پیشہ ورانہ انداز میں بریفنگ دی۔ عملہ حیران رہ گیا کہ گھریلو عورت کو طب کی اتنی گہری سمجھ کیسے ہے۔ حاجرہ بیگم کو فوری طور پر شہر کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ یہ ابتدائی مرحلے کا دل کا دورہ تھا، اور اگر بروقت ابتدائی طبی امداد نہ دی جاتی تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا تھا۔ ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر نے، جو ہاؤس جاب کے دوران میرے استاد بھی رہ چکے تھے، مجھے وہاں دیکھ کر پہچان لیا۔ ارے زہرا بیٹی، تم یہاں کیسی ہو؟ ہاؤس جاب مکمل کی یا نہیں؟ پورا کمرہ، جہاں عمران کے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے، حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ عمران نے آہستہ سے سب کو بتایا، جی ڈاکٹر صاحب، یہ میری بیوی ہیں اور آج رات انہی کی وجہ سے میری والدہ کی جان بچی ہے۔ یہ سن کر کمرے میں موجود ہر شخص حیرت اور تعجب سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر پہلے تک جس زہرا کو وہ ایک کم پڑھی لکھی گھریلو کام والی بہو سمجھتے تھے، آج وہی زہرا ان کی آنکھوں کے سامنے ایک قابل ڈاکٹر بن کر کھڑی تھی، جس نے اپنی مہارت سے ایک انسان کی جان بچائی تھی۔ مگر سب سے زیادہ حیرت اور شرمندگی کی کیفیت اس وقت پیدا ہوئی جب حاجرہ بیگم، جو ابھی مکمل ہوش میں آ چکی تھی، نے یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سنا۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حاجرہ بیگم، جو بیڈ پر لیٹی آکسیجن ماسک کے ساتھ ہر بات سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے ترس آ گیا، آخر اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ساری زندگی جس ماحول میں رہی تھی، وہاں یہ سب کچھ کوئی عجیب چیز نہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا، زہرا ہمارے کالج کی سب سے قابل طالبات میں سے ایک تھی، ہمیشہ کہتی تھی ایک دن ضرور گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے گی۔ لگتا ہے آج وہ دن آ گیا۔ عمران نے میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا،
زہرا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنی پہچان چھپا کر رکھے گی جب تک امی خود اسے قبول نہ کریں، مگر آج رات اس نے وہ راز صرف آپ کی جان بچانے کے لیے توڑا ہے۔ ہاجرہ بیگم نے کمزور آواز میں مجھے اپنے پاس بلایا اور میں آگے بڑھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ زہرا میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، میں نے تمہیں نوکرانی سمجھا، سب کے سامنے ذلیل کیا، اور تم اتنی بڑی ڈاکٹر ہو کر بھی خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ کے، امی جان آپ نے جو کیا وہ آپ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ آپ کو ڈر تھا کہ میں آپ سے آپ کا بیٹا چھین لوں گی، مگر میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ میں شہر میں ضرور رہنا چاہتی تھی، لیکن میں کبھی بھی آپ کو عمران سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاجرہ بیگم رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ آج اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں زندہ نہ ہوتی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ امی جان، جو گزر گیا اسے بھول جائیں، اب آپ صحت مند ہو جائیں، یہی سب سے ضروری ہے۔ کچھ دن ہسپتال میں مکمل دیکھ بھال کے بعد ہاجرہ بیگم کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ اگر بروقت ابتدائی طبی امداد نہ ملتی تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ گاؤں واپسی پر پورے علاقے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ عمران کی بیوی دراصل ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہے جس نے اپنی ساس کی جان بچائی۔ جو رشتہ دار پہلے مجھے ایک معمولی لڑکی سمجھتے تھے، آج عزت اور احترام سے بات کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں جو کبھی ہاجرہ بیگم کے پاس آتی تھی، آج مجھ سے مشورے لینے آتی تھی۔ میری ساس ان میں بیٹھ کر اب پھول ہی نہ سماتی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے صحت یاب ہونے کے بعد ایک دن مجھے بلایا۔ زہرا، میں نے سوچا ہے گاؤں میں کوئی مناسب طبی سہولت نہیں ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیوں نہ تم یہاں ایک چھوٹا سا کلینک شروع کرو؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ عمران کی مدد سے اور ہاجرہ بیگم کی برزار رضامندی سے میں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا طبی مرکز کھولا۔ ابتدا میں مشکلات آئی، مگر آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد بڑھنے لگا۔ ہاجرہ بیگم جو پہلے کبھی مجھے ملازمہ سمجھتی تھی، اب فخر سے سب کو بتاتی، یہ میری بہو ہے ڈاکٹر زہرا۔ اس نے میری جان بچائی اور آج پورے گاؤں کی زندگیاں بچا رہی ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے قدرت نے عمران کو میرے لیے کیوں منتخب کیا تھا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ آج پیسہ، عزت، شہرت سب کچھ ہے، مگر جو سکون گاؤں کی حاملہ عورتوں کی مدد کر کے ملتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔